بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی باپ وہی ہے جو اپنی اولاد کی تربیت بہترین انداز سے کرے اور انہیں وہ اصول یاد کرائے جن سے ان کی دنیا آخرت دونوں بنے، نہ دنیا میں کسی کے محتاج ہوں اور نہ ہی ان کی آخرت برباد ہو۔ اسی لیے میں آپ کو چند اصول بتاتا ہوں۔ باپ اگر خود بھی ان پر عمل کرے اور بچوں کو ازبر کرا کر ان پر عمل کرائے تو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی کامیابی ان کے قدموں میں ہوگی اور دنیا کے سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 1، بچوں کو اچھی طرح یہ نصیحت یاد کرا دیں کہ ازہد فیما عند الناس یحبک الناس، یعنی اگر تمہیں پسند ہے کہ لوگ تم سے محبت کریں تو ان کے مال و جائیداد پر نظر نہ رکھنا کہ اس سے تمہیں لالچی سمجھیں گے اور تم سے دور بھاگیں گے۔ نمبر 2، اس بات کا پختہ یقین رکھو کہ جو مصیبت و پریشانی تمہیں پہنچی وہ ہر صورت میں پہنچنی ہی تھی، اور جو نفع نہ ملا وہ تمہاری قسمت میں ہی نہ تھا۔ اس لیے پہنچی مصیبت پر اور نہ ملنے والے فائدے پر واویلا نہ کرو کہ یہ بیکار ہے اور گویا اللہ پاک کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار ہے۔ نمبر 3، جب تم سے کوئی سوال کرے تو ہر سوال کا جواب مت دو، اس لیے کہ ہر سوال کا جواب دینا عقل مندی نہیں، بس اوقات جواب غلط ہوتا ہے یا کسی بات کا اقرار و اظہار ہوتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس سوال کا جواب دو خوب سوچ سمجھ کر جواب دو، فوراً جواب نہ دو، پہلے سوچو، اپنی بات دل و دماغ تک لاؤ، اگر دل و دماغ مطمئن ہے تو زبان سے نکالو ورنہ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھو کہ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مجلس میں کسی کی طرف متوجہ ہو کر سوال پوچھتا ہے تو تم جواب مت دو، خاموش رہو۔ ہاں، تمہاری طرف متوجہ ہو کر سوال پوچھے تو سوچ کر جواب دو۔ نمبر 4، کسی جاہل سے واسطہ پڑے اور اپنی جاہلانہ بات پر جمع رہے، سمجھانے سے نہ سمجھے اور تمہیں اس سے تکلیف ہو تو سلام کر کے اس سے جدا ہو جاؤ یا بات کا موضوع ہی تبدیل کر دو۔ مثلا اگر کہیں کسی بات پر بحث مباحثہ ہو جائے تو فوراً بات کا موضوع بدل دو، اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی جاہل بحث مباحثہ کرے تو کہتے ہیں سلام، یعنی بھائی السلام علیکم، مجھے معاف کرو۔ نمبر 5، اگر کوئی نعمت اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہو تو اس پر اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرو کہ یہ ذریعہ اس نعمت کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ اس کے لیے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ احسان کرے یا کچھ دے تو اس کا بھی شکر ادا کرو اور اس کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو شخص لوگوں کا احسان مان کر شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے دعائیں۔ اے اللہ، سب تعریفیں تیری ہی ہیں اور سارا شکر بھی تیرے لیے ہے، اور سب ملک تیرا ہے اور تمام مخلوق تیری ہے، سب بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے اور ہر معاملہ آخرکار تیرے ہی سامنے آتا ہے، لہٰذا میں ہر بھلائی تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے رب، کر دے مجھے ایسا کہ میں تجھے بہت یاد کیا کروں، تیرا بہت شکر کیا کروں، تجھ سے ڈرا کروں، تیری بہت فرمانبرداری کیا کروں، تجھی سے سکون پانے والا اور آہذاری کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہو جاؤں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ کر دے مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا اور مجھے نہایت شکر گزار بندہ بنا دے۔ اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ مجھے شکور بنا، یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ نوح علیہ السلام کو قرآن کریم میں عبدن شکورا، شکر گزار بندہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے چھوٹا ہو یا بڑا تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہا کرتے تھے، کچھ کھاتے یا پیتے یا کپڑا پہنتے تو اللہ پاک کی تعریف بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو شکور کے لفظ سے نوازا۔ اس لیے احادیث میں ہمیں یہ دعا بھی سکھلائی گئی کہ یوں مانگو، اے اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر کے ساتھ ان نعمتوں پر تعریف کرنے والا بھی بنا دے اور ہمارے اوپر نعمت کو مکمل فرما دیجیے، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کہ ہم بہت ہی عاجز بندے ہیں، 100% آپ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، لہٰذا آپ ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرما دیجیے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے اللہ ہم کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ان پر تعریف کرنے والا
اور اس کا قبول کرنے والا بنا دے اور ہمارے اوپر اپنی نعمت پوری فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے لیے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے، تو مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ خوب تیرا شکر کروں، تجھے یاد کیا کروں اور تیری نصیحت مانوں اور آپ کے حکم کو یاد رکھوں۔ اے اللہ میں آپ کی نعمت پر شکر گزاری مانگتا ہوں اور آپ کی عبادت کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا طالب ہوں۔ غور کیجئے، شکر کتنی اہم اور عظیم دولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں کے ذریعے سے اس کو مانگا کرتے تھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں اور موجودہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہوں اور مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اسے بھی چاہیے کہ خوب شکر ادا کرے۔ شکر کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ خود اللہ پاک شانو نے اپنے بندوں کو دعا سکھلائی ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اللہ آپ ہمیں توفیق دیجئے کہ شکر نعمت ہر وقت ہر آن میرے ساتھ رہے، کسی وقت بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے میرے رب مجھ کو اس پر مداومت اور ہمیشگی دیجئے کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس پر بھی مداومت دیجئے کہ میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور شامل کر لیجئے مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے نیک بندوں میں۔ اس دعا پر بار بار غور کیجئے کہ کتنی اہم دعا ہے، اور اس دعا کو حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی خود اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم سب کو شکر کی توفیق مانگنے کی کتنی دعائیں مانگنی ہوں گی۔ نمبر 6، اپنے رشتہ داروں اور دوسرے دوستوں کو خلوص کے ساتھ کبھی کوئی تحفہ بھی دو، اگرچہ وہ تحفہ چند روپے کا ہی کیوں نہ ہو، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحادوا تحابوا، یعنی آپس میں تحفہ لیا دیا کرو، اس طرح آپس میں محبت بڑھے گی۔ نمبر 7، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اگرچہ اس میں بظاہر کوئی تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اوفوا بالعقود، یعنی وعدوں کو پورا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، یعنی وعدے کے متعلق قیامت دن پوچھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے۔ نمبر 8، اگر لوگوں کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو اور کامل مومن بن کر رہو، کہ اس طرح کرنے سے اللہ پاک کے محبوب بن جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المحسنین، تحقیق بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان نیک عمل کرنے والوں کو۔ جب اللہ پاک نے پسند فرما لیا اور اللہ کا محبوب ہو گیا تو پھر جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے زمین و آسمان میں محبت رکھ دیتے ہیں اور تمام مخلوق اس سے محبت رکھتی ہے۔ نمبر 9، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے تو دنیا کے مصائب و مشکلات پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ عمل کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک تمہارے عمل کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کا قانون ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، یعنی میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ہمیشہ یہ مقولہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نمبر 10، اگر تم کسی دعوت میں جاؤ یا گھر پر ہی تمہیں کھانا پسند آ جائے تو پکانے والے کی تعریف ضرور کرو، کہ اس سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور کسی حد تک اس کا شکر ادا بھی ہو جاتا ہے، اور کھانے پکانے کی تیاری میں جو تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ان میٹھے بولوں سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔